السلام علیکم۔ NYK N بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور واقعہ یہ ہے کہ مجھے کئی دنوں بعد ذرا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج اپنی میز اور کتابوں کی الماری کی صفائی کر ڈالوں، مسودات اور اپنی ادھوری تحریروں کو ڈھنگ سے رکھ دوں، کچھ فائلوں کو ان کی اصلی مقامات پر پہنچا دوں۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے بستر پر بچھے ہوئے دبیز گدے کا سرہانے والا کونا الٹا اور اس کے نیچے سے کچھ غزلوں کے مسودے، شادی بیاہ کے کارڈ پر لکھے ہوئے متفرق اشعار اور لفافوں کی پشت پر لکھے ہوئے افسانوں کے پلاٹ برآمد کیے۔ پھر دوسرے کونے کے نیچے سے انکم ٹیکس کا حساب، تنخواہوں کے کاغذات وغیرہ سمیٹے اور میز پر سے ایک اخبار کو اٹھا کر ان سب کو باری باری دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ کن کاغذات کو کہاں پہنچانا ہے، اس لیے میں نے ان سب کو اسی ترتیب سے رکھا، اور جب اس کام سے فارغ ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ میرا پرس بھی غیر معمولی طور پر پھول گیا ہے۔ اس میں سے بھی ردی اور فالتو کاغذات نکالنے ہیں، چنانچہ اس کو فرش پر الٹ دیا، جس میں سے مختلف اقسام کے کاغذ میں لگائی جانے والی پنیں نکلیں، کچھ سکے، فون کے نمبر والی ڈائریاں، چابیاں اور طے کیے ہوئے کاغذات اور لفافے۔ یہی کل کائنات تھی۔ میں نے ضائع کرنے سے پہلے ایک ایک کاغذ کا جائزہ لیا۔ کچھ لڑکیوں کی درخواستیں کہ وہ اپنا گروپ بدلنا چاہتی ہیں، کچھ طالبات کی عرضیاں کہ وہ اپنا مضمون بدلیں گی۔ ان سب پر عمل درآمد ہو چکا تھا۔ اسٹور کے بل، آٹے دال کا حساب، مشاعرے کا دعوت نامہ، ایڈیٹروں کے وزٹنگ کارڈز، غرض کہ ایک دنیا تھی جو اس کے اندر آباد تھی۔ میں نے ان سب کو ضائع کیا اور صرف لفافوں کو رہنے دیا جن میں خطوط تھے۔ میں نے باری باری ان پر سرسری نظر ڈالی اور آخر میں ایک موٹے سے لفافے کو سنبھال کر رکھ لیا، جس میں سے ایک طویل خط تھا جو مجھے گزشتہ مہینے موصول ہوا تھا۔ اس کو طائرانہ نظر سے پڑھ چکی تھی، لیکن اب بغور اس کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سب کام ختم کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ کر اس کو نکالا اور اس کا ایک ایک لفظ غور سے پڑھنا شروع کیا۔ خط ایک لڑکی کا تھا جس کا نام سمینہ تھا۔ اس نے میرے لیے القاب میں بڑی عقیدت اور محبت کے الفاظ لکھے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے برسوں پہلے میرے کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن اپنے والد کی موت اور گھر کے نامساعد حالات کی وجہ سے اس کو کالج چھوڑنا پڑا تھا۔ البتہ اس کی ایک سہیلی ہمارے کالج میں 4 برس رہی اور BSc کر کے گئی۔ اس کے بعد اس نے گھریلو حالات یوں لکھے تھے کہ باپ کی موت کے بعد ہمارا کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہا، کیونکہ میرے دونوں بڑے بھائی زیر تعلیم تھے، اس لیے کنبے کا بوجھ ننھی سی عمر میں نے اٹھایا۔ میں نے ہر قدم پر اپنی ماں کا حکم مانا۔ میرا شمار خاندان کی فرما بردار لڑکیوں میں تھا۔ میرے ابا کون تھے، ان کے خیالات کیا تھے، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، زبانی ہی عرض کر سکتی ہوں۔ بہرکیف اس وقت تو شدید ذہنی کرب میں مبتلا ہوں۔ گھر میں ماشاء اللہ امی بھی ہیں، دونوں بڑے بھائی بھی ہیں، خیر سے ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، سب کو اپنی اپنی منزل مل چکی ہے، لیکن میں اب تک منزل کی تلاش میں الجھی ہوئی پگڈنڈیوں پر حیران پریشان کھڑی ہوں۔ کوئی راہ نظر نہیں آتی، کوئی راستہ میں اپنے لیے متعین نہیں کر سکتی۔ آپ یقین کریں کہ مجھے ہر قدم پر یہی محسوس ہوتا ہے جیسے اب میری اور میری امی کی راہیں الگ الگ ہیں۔ ہم دونوں مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک مستقل رسہ کشی ہے جس میں مامتا کا رشتہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ خدا ہی جانے کہ اس کا انجام کیا ہو۔ میری محترم باجی، حالات اتنے خراب ہیں کہ میں سوائے اپنی ملازمت کے گھر سے کہیں اور نہیں نکل سکتی۔ اگر روزی کا سوال نہ ہوتا، اگر بھائیوں کے آگے مجھے ہاتھ پھیلاتے شرم نہ آتی، تو میں اپنے وجود کو بالکل گھر کے قید خانے میں محدود کر دیتی۔
کیا بتاؤں، کچھ راستے زمانے نے بند کیے اور کچھ میں نے خود بند کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی بنا پر اپنے گھر والوں کی نظروں میں خار بن کر کھٹک رہی ہوں۔ گھر میں میرے علاوہ 5 افراد ہیں، لیکن میں ذہنی طور پر پھر بھی تنہا ہوں۔ یہاں اس وحشت کدے میں اب تک ہما آیا کرتی تھی، لیکن شاید اب وہ بھی نہ آ سکے۔ وہ بھی مجھ سے بچھڑ رہی ہے۔ بقول آپ کے ابھی تو شمع ہے باقی رفیق تنہائی، خاموش ہو گئی وہ بھی اگر تو کیا ہوگا۔ کیا بتاؤں، ایک زمانے میں شعر و ادب کی دیوانی تھی، مجھے بے شمار شعر یاد تھے، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئے۔ جوں ہما کی جدائی کا خیال آ رہا ہے، ویسے ویسے میرا کرب بڑھ رہا ہے۔ زندگی کا آخری سہارا بھی چھوٹ رہا ہے۔ ابو کی موت کے بعد سے اب تک میری زندگی موجوں کے تھپیڑے کھاتی مسلسل بھنور میں چکرا رہی ہے۔ دور دور تک کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں جوں ساحل کی تمنا کرتی ہوں، بھنور اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ ان خوفناک موجوں میں جو اژدہوں کی طرح منہ کھولے چاروں طرف سے پھنکار رہی ہیں، میں کب تک ہاتھ پیر مارتی رہوں گی؟ کیا کروں، کہاں جاؤں، سمجھ میں نہیں آتا۔ مایوسیوں کے اس سمندر اور نا امیدیوں کے اس طوفان میں میری جگہ اور کوئی لڑکی کھڑی ہوتی تو خودکشی کا راستہ اختیار کرتی، لیکن میں زندگی کو کائنات کا حسین اور زرعی تحفہ سمجھتی ہوں۔ میں اس کو کسی قیمت پر وقت سے پہلے ختم نہیں کروں گی۔ جب کبھی میری ہمت ٹوٹتی تھی، ہما میرا حوصلہ بلند کر دیتی تھی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب تو حالات ناقابل برداشت ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد آپ کو چند سطریں لکھنے کا ارادہ کیا، صرف اسی خیال سے کہ شاید آپ سے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکال کر مجھے یاد کر لیں، بلا لیں اور میں اپنا کلیجہ چیر کر ان داغوں کو دکھا سکوں جو چھپائے پھر رہی ہوں۔ میری محترم باجی، میری طرح سینکڑوں لڑکیاں بلکہ ہزاروں آپ کی نظروں سے گزر چکی ہیں، لیکن کیا آپ نے میرے گھرانے کی طرح بھی کوئی گھرانہ دیکھا ہے جہاں امی نے اپنی بہوؤں کو تو کھلی چھٹی دی رکھی ہے، لیکن میرے لیے تمام راستے بند ہیں؟ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں بھائیوں یعنی خسرو اور پرویز کا مختصر الفاظ میں تعارف کروایا تھا۔ ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا تھا، لیکن ایسی کوئی خاص بات نہیں لکھی تھی جس سے میں اس کی ذہنی الجھن اور روحانی کرب کا اندازہ لگا سکتی۔ آخر میں اس نے اپنا پورا نام لکھا تھا اور جواب دینے کے لیے مکمل پتہ درج تھا۔ خط بہت طویل اور جذباتی تھا، لیکن اس کا لب لباب یہی تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سادہ لفافہ اٹھایا اور اس کی پشت پر پتہ نقل کیا، پھر اس پر ایک سرسری نظر اور ڈال کر اس کو بڑے سے خاکی لفافے میں رکھ دیا، جہاں ایسے ہی اور خطوط رکھے ہوتے تھے جن میں بعض لڑکیوں نے اپنی پوری داستانیں لکھ دی تھیں۔ اس کے بعد میں پھر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ جسمانی طور پر میں نے کوئی ایسی مشقت نہیں کی تھی جس سے مجھے تکان کا احساس ہو، البتہ ذہنی طور پر بالکل تھک گئی تھی۔ ہر زندگی ایک کہانی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے۔ میں خط لکھنے یا جواب دینے کے معاملے میں بہت کاہل ہوں، لیکن اس لڑکی کی تحریر میں نہ جانے کیا ایسی بات تھی کہ جو میں جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے میں اٹھی، قلم کاغذ لیا اور نہایت مختصر اور سادہ الفاظ میں اس کو ایک خط لکھا، یا الفاظ دیگر اس کو گھر پر بلایا، ملنے کا وقت دیا اور ہر طرح اس کو تسلی دی اور مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر اس کو اپنی ملازمہ کے حوالے کیا اور خود سونے کی نیت سے لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں، ذہن میں تو اس کے مسئلے گونج رہے تھے۔ میری اور میری امی کی راہیں الگ ہیں، ہم دونوں مخالف سمتوں میں سفر کر رہے ہیں، اور اس رسا کشی میں تو کبھی کبھی مامتا کا رشتہ بھی ٹوٹتا نظر آتا رہا۔ جانے اس کشمکش کا کیا انجام ہو۔ سب کو اپنی اپنی منزل مل چکی ہے، لیکن میری زندگی اب تک گرداب کے تھپیڑے کھا رہی ہے۔ سمینہ نے جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ آج کل حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اقدار اس تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں
کہ خدا کی پناہ، جس کے قدم جمے رہیں وہ سب سے بڑا مرد ہے۔ خصوصاً لڑکیاں تو ہر گھر میں ایک مسئلہ بن رہی ہیں، ان کے لیے لیل و نہار الجھن کا شکار ہیں۔ والدین ان کو پڑھائیں تو مشکل ہے، نہ پڑھائیں تو مشکل ہے۔ والدین کے راستے جدا ہیں، اولاد کی منزل الگ ہے۔ اکثر گھرانوں میں جہاں بوڑھے باقی ہیں، گھر ان کا تسلط ہے۔ وہاں ان کے بچے ان کو عضو معطل سمجھتے ہیں، ان کی موجودگی ان کو اپنے لیے الجھن تصور کرتے ہیں، اور جن گھروں میں نوجوان نسلوں کا یعنی بہوؤں بیٹوں کا راج ہے، وہاں والدین اجنبی مسافر کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سمینہ کے ساتھ بھی یقیناً یہی مسئلہ ہوگا۔ اس کو اپنی بوڑھی ماں اور جہاں دیدہ بھائیوں کی باتیں ناگوار گزرتی ہوں گی۔ وہ ان سے بغاوت چاہتی ہوگی، وہ ملازمت کر رہی ہے، وہ آزادانہ زندگی کی خواہش مند ہوگی۔ اس نے لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کی نیک اور فرما بردار لڑکی تھی۔ یقینی ہوگی، لیکن حالات نے اس کو سرکشی پر مجبور کر دیا ہوگا۔ وہ کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوگی، اور امی نے اس کے لیے یہ راہیں محدود کر رکھی ہوں گی، اور اس نے جھنجلا کر بقیہ راستے خود بند کر دیے ہوں گے۔ خط سے یہی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن بغاوت کے یہ انداز نہیں ہوتے۔ اگر وہ واقعی سرکش ہوتی تو اس کی تحریر کا یہ انداز نہ ہوتا، یہ گھٹن نہ ہوتی، یہ کرب نہ ہوتا۔ اور پھر وہ میرے پاس کیوں آتی؟ آخر مجھ سے کیا لکھنا چاہتی ہے؟ میرا دماغ پھر اس مرکز پر گھومنے لگا، لیکن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی، اس لیے خاموشی کے ساتھ اس دن کا انتظار کرنے لگی جب میں نے اس کو بلایا تھا۔ دوسرے دن میں اپنی مصروفیت میں اس کو بالکل بھول گئی۔ 3-4 دن بعد کالج میں خیال آیا تو سوچا کہ لاؤ اس کے نام کو پرانے رجسٹروں میں تلاش کروں، لیکن یہ بھی آسان کام نہ تھا۔ مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سن میں آئی تھی اور کتنے دنوں بعد چلی گئی۔ 1 ہفتے تک میں نے اپنے خط کے جواب کا انتظار کیا اور اس کے بعد مایوس ہو گئی، لیکن کئی بار اس کا خیال آیا۔ یہی سوچا کہ شاید وہ پہلے سے زیادہ مجبور ہو گئی، لیکن جب وہ اپنی ملازمت پر جاتی ہے تو اس درجہ مجبور کیسے ہوگی؟ یہ بھی ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، لیکن وہ نہ آئی اور نہ اس نے کوئی خط بھیجا، اور اب یہ بات بھولی بسری ہو گئی۔ ایک دن شام کو میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ میری ملازمہ نے کہا کہ ایک خاتون اور ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پہلے کبھی آ چکی ہیں؟ خیال نہیں ہے۔ تم پہچانتی ہو؟ جی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو پہلے پوچھو کہ کیا نام ہے، کیا کام ہے، پھر ادھر باہر کے کمرے میں بٹھا دینا۔ بہت اچھا، اس نے جواب دیا اور واپس آ کر کہا، ان کو کام آپ ہی سے ہے۔ نام کیا بتاتی ہیں؟ وہ مجھے نہیں آتا ہے۔ اچھا، خیر میں آ رہی ہوں، میں نے جواب دیا، اور وہ دونوں خواتین باہر کے کمرے میں بیٹھ گئیں۔ چند منٹ بعد میں پہنچی تو ان کے چہرے کو بغور دیکھے لڑکی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، لیکن معمر عورت بالکل اجنبی تھیں۔ فرمائیے، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میں نے سلام کے جواب کے بعد دریافت کیا۔ میں ہما ہوں، سمینہ کی سہیلی۔ اچھا، ہاں معاف کیجیے گا، ہم مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ بیچاری سمینہ بڑی مجبور تھی۔ اس نے آپ کا خط مجھے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ پھر تم اس کو کیوں نہیں لائیں؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ دراصل اس نے مجھے بھیجا اور کہا ہے کہ میں خود پھر حاضر ہوں گی۔ عجیب لڑکی ہے، میں نے کہا۔ اس کے حالات بھی کچھ ایسے ہیں، وہ ہر وقت ایک الجھن اور ایک کشمکش میں مبتلا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بڑی عظیم اور حوصلے والی لڑکی ہے جو ان حالات میں زندہ ہے۔ مجھ جیسی ہوتی تو نہ جانے کب کی ہمت ہار دیتی۔ ہما نے جواب دیا اور مجھ سے اپنی ساتھ والی خاتون کا تعارف کروایا جو اس کی اماں تھیں۔ لیکن وہ آئی کیوں نہیں؟ آپ ہی کے ساتھ چلی آتی، میں تو اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ آج نہیں تو کل وہ ضرور آپ کے پاس آئے گی، لیکن ذرا جھجک دور ہو لے، ابھی کچھ تذبذب ہے، انہوں نے جواب دیا۔ بہرکیف جب بھی آپ سے ملیے گا میری طرف سے بہت بہت دعا کہہ دیجیے گا، اور کہیے گا میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جس وقت دل چاہے چلی آئے۔ میں آپ کا پیام اس تک پہنچا دوں گی اور بتا دوں گی کہ آپ اس کی منتظر ہیں۔
اس وقت تو ہم لوگ جلدی میں ہیں۔ کیا کوئی خاص کام ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اگلے مہینے ان کی شادی ہے، معمر خاتون نے اپنی بیٹی ہما کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس وقت ہم لوگ خریداری کے لیے نکلے تھے۔ میں نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا اور دونوں کو پرخلوص مبارکباد دی۔ میں نے ان کو اٹھانا چاہا لیکن انہوں نے اپنی مصروفیت کا عذر کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ یہ کس مقصد کے لیے آئی تھیں اور کیوں اتنی جلدی جا رہی ہیں۔ بہرحال جانے والے کو کون روک سکتا ہے؟ میں نے ان کو رخصت کر دیا، لیکن جب وہ دروازے تک پہنچیں تو ہما نے ماں سے کہا، ان کو باہر چھوڑ کر پھر خود اندر آئی اور کہا، سمینہ نے آپ کو ایک خاص پیغام دیا ہے۔ اچھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں اسی سلسلے امی کے ساتھ آئی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ اس نے راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی زندگی کی داستان مرتب کی ہے۔ کیا آپ کو اتنا وقت ملے گا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں؟ ہاں ضرور، مگر وہ خود کیوں نہیں آئی؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، بس اس نے جو لکھا ہے اگر پڑھنے کا وقت نکال سکیں تو میں لا دوں۔ یہ بات صرف میرے اور سمینہ کے درمیان ہے، اس لیے میں امی کے سامنے نہیں کہہ سکتی۔ اچھا، تم دونوں کے درمیان ہے یہ بات؟ ہاں، اس کے بہت سے راز میرے سینے میں دفن ہیں اور میری بہت سی باتیں اس کو معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ضرور لے آؤ۔ میں تو اب تک یہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میں پھر انشاءاللہ کل دوپہر کو آؤں گی۔ آپ گھر پر ہی ہوں گی نا؟ ہاں، میں گھر میں ہوں گی اور تمہارا انتظار کروں گی، میں نے جواب دیا اور وہ خوش ہو کر چلی گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد میں سوچتی رہی کہ لڑکیاں بھی اس عمر میں کتنی جذباتی ہوتی ہیں۔ موجودہ دور واقعی بڑا طوفانی ہے، نہ جانے اس طوفان میں کتنی زندگیاں تھپیڑے کھا رہی ہیں۔ دوسرے دن سپہر کو ہما پھر آئی اور اطمینان سے بولی، میں وعدے کے مطابق حاضر ہوں۔ کیا تم تنہا ہو؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، چھوٹا بھائی ساتھ ہے، وہ باہر کھڑا ہے، اس کو بھی اندر بلا لو۔ کیوں دھوپ میں سکھا رہی ہو غریب کو؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس کو وہیں رہنے دیجیے، میں آپ کو یہ دینے آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی باسکٹ میں سے ایک موٹی سی دبی کاپی نکالی اور میرے ہاتھ میں دے کر بولی، یہ ہے سمینہ کی امانت، اس نے اپنے حالات زندگی من و ان لکھ دیے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو آپ کے پاس آتے شرم آ رہی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ میں نے اس میں کوئی بات نہیں چھپائی۔ آپ اس کو پڑھیں اور بتائیں کہ میرا قصور کیا ہے، میں کس گناہ کی پاداش میں موجوں کے تھپیڑے کھا رہی ہوں۔ واقعی اس کے ساتھ زمانے نے بڑی ناانصافی کی ہے۔ ہما بول رہی تھی اور میں نے اس موٹی سے کاپی کو کھول کر اس کی تحریر دیکھی۔ اس کا خط واقعی اچھا تھا۔ سرسری نظر سے معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اس میں اپنی پوری آپ بیتی لکھ دی ہے۔ میں بڑے اشتیاق سے اس کے ورق گردانی کرتے ہوئے بولی، تم اطمینان رکھو، میں اس کو ضرور پڑھوں گی، لیکن تعجب ہے کہ وہ خود کیوں نہیں آئی۔ وہ آ کر کیا کرتی؟ نہ اس کی زبان کھلتی اور نہ وہ آپ سے کچھ کہہ سکتی۔ آپ سے تو اس کا سابقہ بہت کم رہا، لیکن میں اس کو بچپن سے جانتی ہوں۔ وہ نہایت کم سخن ہے، بات کرنا تو جانتی ہی نہیں، البتہ لکھنے کے معاملے میں بڑی استاد ہے۔ صفحے کے صفحے اس سے سیاہ کروا لیں، وہ بالکل نہیں تھکے گی، ہما نے کہا۔ اور تمہارا بولنے میں جواب نہیں تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک پل کے لیے بھی تمہاری زبان نہیں رکتی تھی، اور لکھنے کے معاملے میں تم ہمیشہ چور رہیں، میں نے کہا اور ہنسنے لگی۔ اور اب تک لکھنے کے نام سے میرے جسم میں کملے چڑھتے ہیں، البتہ بول سکتی ہوں جتنا کہیے، اس نے جواب دیا اور ہنسنے لگی۔ واقعی سمینہ نے بڑی محنت سے اپنی داستان لکھی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا بتاؤ کہ تم پھر کب آؤ گی؟ اگلے ہفتے، بشرط یہ کہ فرصت ملے، آ جاؤں گی۔ اب مجھے اجازت دیں، شکر ہے میں نے سمینہ کی امانت آپ تک پہنچا دی۔ اس کی بڑی تمنا ہے کہ اس کی ادھوری داستان کو آپ پڑھ لیں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہہ تو دیا کہ میں پڑھوں گی اور ضرور پڑھوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی اور میں نے بستر پر لیٹ کر اس کے ضخیم کاپی کو دیکھنا شروع کیا، اور دفعتاً اس میں سے ایک ننھا سا پرزہ نکل کر میرے جسم پر گر گیا۔ میں نے اس کو اٹھا کر دیکھا، یہ ایک مختصر سا خط تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی کی یہ داستان ادھوری ہے، ورنہ میں آپ سے استدعا کرتی کہ آپ نام اور مقام تبدیل کر کے اس کو شائع کر دیں۔ تکلیف دہی کے لیے معافی اور درخواست گار ہوں۔ میں نے اس کو دوبارہ پڑھا اور پھر تہہ کر کے کاپی کی جلد کے اندر رکھ دیا
اور سوچنے لگی کہ یہ اتنا کچھ لکھ چکی ہے لیکن اس کی داستان اب تک ادھوری ہے۔ لیکن میں نے اس ادھوری داستان کو بڑے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا، جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس نے لکھا تھا، آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کراچی کی آبادی کتنی گنجان ہے، یہاں کی بستی میں کتنا تنوع ہے۔ کہیں فلک بوس عمارتیں ہیں، کہیں ننگ و تاریک جھونپڑیاں، کہیں ریشم و کم خواب کے پردے ہیں اور کہیں خس و خاشاک کے چھپر۔ میرے بچپن سے لے کر اب تک یہاں بہت سے محلے آباد ہوئے، کتنی بستیاں دیکھتے ہی دیکھتے بسیں اور کتنی نئی کالونیاں مشروم کی طرح اگتی رہیں۔ میرے بچپن سے لے کر اب تک کراچی نے بڑے بڑے سماجی اور سیاسی انقلاب دیکھے، لیکن میری قدیم بستی میں، جس کا نام پیر الہی بخش کالونی ہے، کوئی انقلاب نہیں آیا۔ حد یہ ہے کہ اس وزادار کالونی نے اب تک پرانا بس اسٹاپ بھی نہیں بدلا۔ حیرت ہے کہ بس آج سے یہیں برس پہلے جہاں ٹھہرتی تھی اب بھی وہیں ٹھہرتی ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہاں کے بسنے والے بھی کچھ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، میرے گھرانے کی طرح متوسط طبقے کے لوگ، جن کو لوگ معاشرے میں اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرانی اور انقلابات کا سارا بوجھ انہی کی پشت پر ہوتا ہے۔ یہ اپنی زندگی گزارتے نہیں ہیں بلکہ کھینچتے ہیں۔ ان کو خوشیاں اور غم بھی بڑی معمولی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، البتہ ان کی محبت اور دوستی بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ غیرت، ہمت، عزت و آبرو، عصمت اور عفت کا تصور ہی ان کی ذات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ان کے خیالات اور اخراجات اونچے طبقے کے برابر ہوتے ہیں اور آمدنی نچلے طبقے سے بھی کم۔ اس لیے ہر وقت سفید پوشی بنانے میں یہ سر دھڑ کی بازی لگائے رہتے ہیں۔ انہی کو اپنی نیک نامی بدنامی کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ ان کی چادر اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ کبھی پیر پھیلانے کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے جس کو وہ جوڑ کر کچھ کام کر سکیں، البتہ اخلاقی اقدار کے پیچھے دیوانے رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیچ کے لوگ باقی کیوں ہیں، یا تو سفید پوشی چھوڑ کر مزدوروں اور غریبوں میں مل جائیں، یا پھر ناجائز طور پر اتنی دولت کما لیں کہ ان کے تمام عیبوں پر پردہ ڈل جائے۔ مجھے بعض مرتبہ اس مڈل کلاس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ شاید اس کی وجہ میری زندگی کے نشیب و فراز ہوں یا وہ ماحول جس میں میں نے پردہ پوشی پائی۔ میں نے جب کراچی کی اس پرانی بستی میں ہوش سنبھالا تو گھر میں اپنی امی اور ابا کے علاوہ اپنے 2 بڑے بھائیوں کو دیکھا، جن کے نام خسرو اور پرویز ہیں۔ میرے والد سعادت علی شروع ہی سے صوم و صلات کے پابند تھے، بڑے نیک طبیعت اور فرشتہ صفت انسان تھے۔ محلے اور پڑوس کے لوگ ان کو بڑی عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ جس طرح یہاں پر نیک نام تھے، ویسے ہی دفتر میں اپنی امانت و دیانت کی وجہ سے مشہور تھے۔ کہنے کو تو ان کے 2 لڑکے تھے، لیکن ان کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ انہوں نے خود بیٹھ کر قرآن شریف مجھے پڑھایا تھا، مذہبی کتابیں لا کر دی ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ میری تربیت انہی نے کی تھی، کیونکہ امی کو بھائی جان خسرو اور بھیا پرویز کی ناز برداریوں سے فرصت نہ تھی۔ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ تم دیکھنا میری بیٹی سمینہ کتنے اچھی نکلے گی، یہ لڑکی ہیرا ہے، ہیرا۔ میں کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن محلے کے لوگ یہی کہتے تھے کہ سعادت علی نے اپنی بیٹی سمینہ کو کندن کی طرح نکھار دیا ہے۔ خدا ایسی لڑکی سب کو نصیب کرے۔ میں اپنی تعریف پر پھولے نہ سماتی اور پہلے سے زیادہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتی، اور جب وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ میری بیٹی سمینہ میرے اور میرے گھرانے کا نام روشن کرے گی، تو مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کوئی بڑی بھاری ذمہ داری میرے شانوں پر ڈال رہے ہیں، اور میں خود کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں لگ جاتی۔ ابا کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن جو کچھ وہ پاتے اس میں گزر بسر ہو جاتی تھی، کیونکہ ابا کے نزدیک ایمانداری سب سے بڑی کمائی تھی، اسی لیے اوپر کی آمدنی کا کوئی سوال نہ تھا۔ امی کبھی کبھی شکایت کرتی کہ لڑکی کا ساتھ ہے، لڑکوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، کچھ اوپر کی کمائی کرو، 4 پیسے جوڑ توڑ کرو، کام آئیں گے، لیکن وہ ہمیشہ ان بات پر ناراض ہو جاتے، اور امی اگر زیادہ کہتیں تو پھر ڈانٹ دیتے۔
امی ان کو خفا دیکھ کر ان کے سامنے تو کچھ نہ کہتی، لیکن پڑوس میں رضیہ خالہ سے شکایت کرتی اور کہتی کہ ان کو تو نہ گھر کی فکر ہے، نہ بچوں کے مستقبل کی، نیک نامی کے لیے مرے جاتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا ملے گا اس دیانت داری سے؟ ان سے کم تر ملازمت والے عیش کر رہے ہیں۔ رضیہ خالہ کبھی چپ ہو جاتی اور کبھی ان کی بات کی تردید کر دیتی، کیونکہ ان کے شوہر ابا کے دوست تھے اور ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ انہی کی لڑکی ہما تھی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ ابا ہم دونوں کو قرآن ساتھ پڑھاتے، دینیات یا مذہبی کتابیں جب لا کر دیتے تو اس کو بھی پڑھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں میں بڑی پکی دوستی ہو گئی اور اب تک باقی ہے۔ میں پڑھنے کے معاملے میں اپنے دونوں بھائیوں یعنی خسرو اور پرویز سے تیز تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں زیادہ تر گھر میں رہتی، میری تمام تر توجہ پڑھائی پر تھی اور ان کا وقت باہر کھیل کود میں صرف ہو جاتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف میٹرک میں آ کر ہم سب بہن بھائی ایک ہی جماعت میں ہو گئے۔ چونکہ گھر میں مجھ سے چھوٹے کوئی اور بھائی بہن نہ تھے جن کی ذمہ داری مجھ پر ہوتی، اسی لیے میں نے شروع ہی سے گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹایا، یہاں تک کہ ہر صبح کو سویرے اٹھ کر میں ناشتہ تیار کرتی، بھائیوں کو چائے بنا کر دیتی اور سب سے آخر میں خود 2-3 لقمے کھا کر اسکول کی راہ لیتی۔ لیکن جس دن ابا کی نظر مجھ پر پڑتی اس دن وہ بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بلاتے اور جب تک مجھے اپنے کھانے میں سے کچھ نہ کھلاتے چین نہ پڑتا۔ ابا کی جتنی آمدنی تھی اس میں سے گھر میں کسی نوکر یا ملازم رکھنے کا سوال نہ تھا، سارا کام میں ہی امی کے ساتھ کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنے اور بھائیوں کے یونیفارم دھوتے اور ان پر کوئلوں والی استری کرتے کرتے بعض مرتبہ رات کے 10 بج جاتے اور میں بستر پر تھک کر مردوں کی طرح پڑ جاتی، لیکن صبح کو فجر کی نماز کے وقت پھر میری آنکھ کھل جاتی۔ میرے محلے پڑوس کے لوگ بڑے اچھے تھے، ان سب کے دلوں میں ابا کی جو قدر و منزلت تھی وہ اب تک مجھے یاد ہے، اس لیے سب مجھے بھی اچھے نام سے یاد کرتے تھے۔ میں جدھر جاتی اپنی تعریف سنتی اور جو عورتیں گھر میں اور مجھے کام کاج کرتے دیکھتیں وہ یہی کہتیں کہ واقعی اگر کوئی لڑکی ہو تو سمینہ جیسی۔ اے پرویز کی ماں، تم بہت خوش قسمت ہو۔ ابا کی سادگی اور شرافت کی بنا پر ہمارا گھرانہ دوسروں کے لیے مثالی گھرانہ اور سکون و آتشی کا نمونہ تھا۔ ہماری زندگیاں اتنی سادہ تھیں کہ لوگ رشک کرتے تھے، نہ ہم نے کبھی سینما دیکھا، نہ کوئی ایسا فیشن کیا کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھائے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ اس دور میں ایسے نمونے بہت کم ملتے ہیں اور ہم کو اپنی مشرقی طرز زندگی پر بجا طور پر فخر تھا۔ ابا چونکہ سیدھے سچے مسلمان آدمی تھے اس لیے ان کا روب داب بھی تھا، اور جب تک وہ زندہ رہے امی کو ان کے خلاف ایک لفظ کہنے کی جرأت نہ ہوئی، وہ کسی معاملے میں ان سے اختلاف نہ کر سکیں۔ یہ اور بات ہے کہ پڑوس میں رضیہ خالہ کے پاس جا کر کچھ دل کی بھڑاس نکال لیتی اور بات شدہ ہما کی زبانی مجھ تک پہنچ جاتی، لیکن ہم دونوں اس کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کوئی بات امی سے پوچھیں یا اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو پلٹ کر جواب دیں، اور نہ گھریلو مسائل میں ہمارا کوئی دخل تھا۔ میں اپنے والدین کا بہت احترام کرتی تھی، اتنا احترام کہ دیکھنے والے اش اش کریں، اور ابا کی بھی یہ کوشش رہتی تھی کہ اگر امی کے اور ان کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہمارے کانوں تک اس کی بھنک نہ پہنچے۔ لیکن ان تمام تر احتیاطوں کے باوجود ایک موقع ایسا آ ہی گیا جب مجھے احساس ہوا کہ امی اور ابا کی پسند ناپسند میں واقعی فرق ہے۔ میں 10ویں جماعت میں آ چکی تھی اور بھائی جان اور بھیا فیل ہونے کی وجہ سے میرے ہم سبق ہو چکے تھے، اور امی کے دن رات یہی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی برتری مجھ پر قائم رہے۔ اس عرصے میں لاہور سے خالہ پھپھی کا خط آیا۔ وہ اپنے بیٹے اختر کو کراچی بھیج رہی ہیں۔ خالہ پھپھی کے لفظ پر یقینی آپ کو تعجب ہوا ہوگا، لیکن اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ابا اور امی دونوں سگے خالہ زاد بھائی بہن ہیں، اور ان کی تیسری خالہ زاد بہن لاہور میں تھی جو ہماری خالہ بھی تھیں اور پھپھی بھی تھیں۔ ان کے شوہر یعنی اختر کے والد خاور علی نہایت پرمذاق آدمی تھے، اس لیے انہوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا کہ ان کو خالو پھپھا اور ان کی بیوی کو خالہ پھپھی بھی کہا جائے، تاکہ ہماری امی کو شکایت ہو اور نہ ابا کو برا لگے۔ ان کے کہنے پر یہ لفظ ہماری زبان پر چڑھ گیا۔
سنا آپ نے اختر یہاں آ رہا ہے ملازمت کے سلسلے میں؟ امی نے کہا۔ آنے دو، خوشی کی بات ہے، اس کو ملازمت مل گئی ہے۔ بات تو خوشی کی ہے لیکن رہے گا بھی یہیں۔ میں کہتی ہوں ادھر پھیلا برآمدہ بند کر کے ایک کمرہ سا بنوا لو جیسا کہ اور لوگوں نے بنایا ہے۔ امی نے تجویز پیش کی۔ وہ آئے اور سر آنکھوں پر آئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پھوپھی یا چچا کے پاس رہے، ابا نے کہا۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہ رہے؟ لکھا تو انہوں نے یہی ہے۔ لکھا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر ہمارے بھی تو کچھ حالات ہیں۔ میں جوان لڑکی کی موجودگی میں اس کو اپنے گھر میں رکھتا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے بڑی صفائی سے کہا۔ لیکن امی کی تیوری پر بل پڑ گئے اور دبی زبان سے بولیں، تو پھر تم ہی اپنی بہن اور بہنوئی کو ٹکا سا جواب دے دو، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ چلو یہی صحیح، میں خط میں لکھ دوں گا یا اختر کے آنے کے بعد بات کر لوں گا۔ 2 گھڑی کی ناگواری بہتر ہے بنسبت اس کے کہ زندگی بھر کے لیے ایک مسئلہ اور الجھن پیدا کی جائے، ابا نے جواب دیا، اور امی نے غصے سے تو کچھ نہ بولیں لیکن دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں۔ شام کو جب ہما میرے پاس آئی تو میں رات کے کھانے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ سیدھی باورچی خانے میں آئی اور کہا، ہوم ورک کر لیا؟ ہاں، دونوں ہوم ورک ختم کر چکی ہوں، یہاں کے بھی اور وہاں کے بھی، میں نے جواب دیا، اور میں ہاتھ دھو کر اس کے بلاوے پر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے کہا، آج تو تمہاری امی کا موڈ خراب ہے۔ اچھا، تمہیں معلوم تو ہوگا، لیکن کیوں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ میری امی کے پاس آئی تھیں، تمہارے بھائی اختر آ رہے ہیں نا، بس اسی پر بگڑی ہیں، کہتی ہیں ان کو اپنے گھر میں رکھوں گی، میری بہن کا لڑکا ہے، اور تمہارے ابا کے خیالات مختلف ہیں۔ ہاں، یہ تو بات ہوئی تھی، میں نے بھی سنی تھی، میں نے کہا۔ بس اسی پر بگڑی ہیں، کہہ رہی تھیں کہ اس کے یہاں رہنے میں آخر کیا قباحت ہے، لڑکی اور لڑکے کے ساتھ رہتے ہی ہیں۔ آج کل تو دنیا کا رنگ ہی بدل چکا ہے، زمانے کی ہوا کچھ اور ہے، اگر لڑکی یوں ہی 7 پردوں میں بٹھائیں گے تو ہو چکی شادی بیاہ۔ اچھا، اس کے اس جملے پر میں چونک پڑی، کیونکہ میرے خواب میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ میں نے جوں اپنے کچے ذہن پر زور دیا، مجھے ابا کی بات درست معلوم ہوئی۔ اختر بھائی شروع ہی میں کراچی میں تھے، ان کے والدین بھی یہیں تھے، لیکن بعد میں خالو پھوپھا لاہور میں یہاں سے بہتر ملازمت مل گئی اور وہ وہاں چلے گئے۔ خط و کتابت کے ذریعے خیریت معلوم ہوتی رہی، لیکن ابا اور امی ہم لوگوں کو اور گھریلو ذمہ داریوں کو چھوڑ کر وہاں نہ جا سکے۔ صرف ایک مرتبہ یہ لوگ یہاں آئے تھے، اس وقت بھی اختر بھائی اور ان کے بھائی بہن یہیں رہے تھے، کیونکہ اختر بھائی کی ایک پھوپھی ان کے ساتھ تھیں، اس لیے ان کو گھر سے نکلنے کی سہولت حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ میں کبھی لاہور نہیں گئی تھی، لیکن سنا تھا کہ وہاں ان کی ذاتی کوٹھی ہے، مکان ہے، اپنی موٹر کار ہے، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ صاحب حیثیت ہیں۔ ایسی صورت میں بھلا ان کا اور میرا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ ابا جو کچھ سوچتے ہیں ٹھیک سوچتے ہیں۔ میں بڑی دیر تک ہما سے اس مسئلے پر اپنے ناقص دماغ اور خام ذہن کے مطابق تبادلہ خیالات کرتی رہی، اس کے بعد گھر چلی گئی۔ صبح کے وقت جب معمول باورچی خانے میں تھی، بھیا اور بھائی جان اسکول جا چکے تھے، میں نے پراٹھے پکائے اور رات کو کبابوں کے ساتھ کشتی میں رکھ کر ابا کے سامنے رکھ دیے۔ اتنے میں امی بھی منہ دھو کر آ گئیں اور بولیں، تو پھر تم آج خاور کے خط کا جواب دے رہے ہو؟ ہاں، کیا لکھو گے؟ یہی جو میں نے کہا تھا، تم جانتی ہو کہ میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ عجیب آدمی ہو، لوگ تو ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی اچھا نیک سیرت خوش چلن لڑکا گھر آئے تو بیٹی کی بھاگ کھلیں، اور تم ہو کہ ابھی سے اس کو پیاز کے چھلکوں کی طرح چھیلے پھینک دیتے ہو۔ تم ذرا عقل سے کام لو، وہ صاحب حیثیت ہیں، دولت اور ثروت میں ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اختر کو یہاں رکھ لیا تو دنیا یہی کہے گی کہ بیٹی کی شادی کے چکر میں رکھا ہے۔ اگر بات کو رشتہ ہو جائے تو یہ سننے کو ملے گا، لڑکا لڑکی ایک گھر میں تھے، اللہ جانے کیا الٹ پھیر ہوا کہ شادی کرنا پڑی، یا دونوں نے اپنی پسند سے رشتہ کر لیا۔ ماں باپ بیچارے کیا کرتے؟ اگر رشتہ نہ ہوا تو تب بھی لڑکی کی بدنامی کی جانے کی بات تھی جو شادی نہیں ہوئی۔ چھری خربوزے پر گرے تو خربوزہ کٹے، اور خربوزہ چھری پر گرے تو بھی خربوزہ کٹے، اور میں اپنی بیٹی سمینہ کے لیے اس قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ جگ ہنسائی اور عمر بھر کی جھک جھک سے تو یہی بہتر ہے کہ اس وقت صاف گوئی سے کام لوں۔ تم تو خواہ مخواہ کی باتیں سوچ رہے ہو، میں کہتی ہوں جو آ رہا ہے آنے دو۔ اگر ایسے ہی دقیانوسی خیالات پر قائم رہے تو لڑکی کی شادی ہو چکی،
دیکھو زمانہ کہاں سے کہاں نکل چکا ہے، تم آخر کب تک لکیر کے فقیر بنے رہو گے؟ آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لڑکیاں خود اپنی مرضی اور پسند سے شادیاں کرتی ہیں، اور تم ہو کہ خاندان کے لڑکے کو گھر میں رکھنے کے روادار نہیں۔ امی نے ذرا تیز آواز میں کہا، بس خاموش رہو، میں اس بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اگر دنیا ننگی ناچتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں بھی ان کا ساتھ دوں۔ میں مانتا ہوں کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، سمینہ کو دینے کے لیے ہیرے جواہرات نہیں ہے، لیکن عزت اور ناموس تو ہے، تو کیا میں اس کو نیک نامی سے بیاہ نہیں سکتا؟ میں جانوں اور میری بیٹی جانے، تم جانو اور تمہارے بیٹے جانیں، جن کو تم لاڈ پیار میں خراب کر رہی ہو، ان کی شادی کے وقت اپنی مرضی کے مطابق دلہنیں لے آنا، بس۔ یہ الفاظ انہوں نے نہایت گرجدار آواز میں کہے اور دسترخوان پر سے اٹھ گئے۔ امی کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکیں، خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ میں کچھ دیر بعد باہر نکلی اور کپڑے بدل کر اسکول گئی۔ وہاں میں نے ہما کو بتایا کہ آج صبح ہی امی اور ابا میں جھڑپ ہو گئی۔ دوپہر کو جب میں گھر آئی تو باورچی خانے میں سناٹا تھا۔ چولہے پر ابلی دال رکھی تھی، آنچ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ صبح کے جھوٹے برتن اب تک پڑے ہوئے تھے اور امی چادر اوڑھے بستر پر لیٹی تھیں۔ ارے امی، آپ کو کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، سر میں درد ہے۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، جا کر کھانا کھا لو۔ کیا آپ نے نہیں کھایا؟ میں نے صرف چائے پی ہے، اس وقت میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ دال کو بگھار دینا، چاہے روٹی پکا لو یا پھر چاول ابال لو، اور ہاں، خسرو اور پرویز بھی آئیں گے، ان کے لیے بھی کھانا پکا دینا۔ بہت اچھا، میں نے سعادت مندی سے کہا اور کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے گئی۔ ازسر نو آگ جلائی، دال کا بگھار چولہے پر چڑھایا اور آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ اتنے میں رضیہ خالہ آئیں اور بولیں، آ گئیں تم اسکول سے؟ ہاں، میں نے نظر اٹھا کر امی کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا۔ آج میں نے کوفتے پکائے، سوچا کہ تم کو بھی دے دوں، گرم گرم ہی بس کھا لو، انہوں نے بڑے پیار سے کہا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور کہا، بس میں ابھی روٹی پکا کر کھاتی ہوں۔ میں نے ٹین کے کنستر سے آٹا نکال کر جواب دیا۔ اے ہے، تو کیا آج رشیدہ نے روٹی تک نہیں پکائی؟ آٹا بھی نہیں گوندا؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا، ہاں ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو ٹھہر جائیں، 2 روٹیاں ابھی لاتی ہوں، پہلے کھانا کھا لیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا اور امی کی طرف دیکھ کر بولیں، رشیدہ بہن میں ابھی آئی۔ امی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے اور میرے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی، اس لیے وہ لپک کر گئیں اور واپس آئیں اور امی نے ان کو اپنے پاس بلا کر کہا، کیا لائیں رضیہ؟ کچھ نہیں، کوفتوں کا سالن تھا، سمینہ کے لیے لائی تھی۔ معلوم ہوا کہ روٹی بھی اب تک نہیں پکی، سمینہ آٹا گوندھے جا رہی ہے۔ ہاں، آج میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا، بس صبح سے اب تک پڑی ہوں، انہوں نے بڑی مظلومیت سے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولیں، سالن بھائیوں کے لیے رکھ دے، تجھے معلوم ہے کہ خسرو اور پرویز گوشت کے بغیر لقمہ بھی نہیں توڑتے۔ جی اچھا، میں نے دبی آواز میں کہا، لیکن دل پر ایک چوٹ سی پڑی۔ میں نے دال کو بادل نخواستہ بگھارا اور روٹی پکا کر رکھ دی۔ اس وقت میری ساری بھوک مر گئی۔ میری جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید امی کو جواب دیتی، لیکن میں نے کھانا تیار کیا اور بغیر کھانا کھائے وہاں سے نکلی اور امی سے کہا، آپ کھانا کھائیں گی؟ نہیں، تم نے کھا لیا؟ میں ابا کے ساتھ کھاؤں گی۔ پکا کر رکھ دیا ہے، میں نے جواب دیا اور بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ امی واقعی بھائیوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ ان کو یہ خیال تھا کہ نہ آیا کہ میں اسکول سے تھکی ہاری آئی ہوں، صبح کا ناشتہ بھی میں نے تیار کیا ہے اور رات کا کھانا بھی مجھے ہی پکانا ہے، برتن بھی میں ہی دھوؤں گی۔ میں بڑی دیر تک اسی سوچ میں غرق رہی، یہاں تک کہ ابا دفتر سے آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے کھانا رکھ دیا، لیکن انہوں نے میرا اترا ہوا افسردہ چہرہ دیکھ کر پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا بات ہے بیٹی، کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے کہا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ لڑکے کہاں ہیں؟ کیا اب تک اسکول سے نہیں آئے؟ ہاں، ان کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن شاید آج دیر سے آئیں، ان کے اسکول میں کرکٹ کا میچ ہے۔ امی نے بستر پر پڑے پڑے انکشاف کیا اور میری کوفت کچھ اور بڑھ گئی۔ یہ کوفتے کیا تم نے پکائے؟ ابا نے پوچھا۔ نہیں، ہما کے یہاں سے آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟
انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ دل نہیں چاہتا، میں نے کہا، اور ابا کے کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹے اور منہ ہاتھ دھو کر اپنے بستر پر آ گئی، اور ابا نے امی سے کہا، آج تم کیسے بیٹھی ہو؟ یوں ہی کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اس لیے پڑ گئی تھی، امی نے جواب دیا۔ میں نے خاور کو خط لکھ دیا ہے اور ڈاک میں ڈال کر آ رہا ہوں، ابا نے کہا۔ اچھا کیا، تمہاری مرضی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، امی نے جواب دیا۔ اور میں اپنی کتابیں اٹھا کر سیدھی ہما کے یہاں پہنچی۔ اس نے خلاف معمول مجھے دیکھا اور کہا، تم آ گئی؟ ہاں۔ تم کچھ افسردہ نظر آتی ہو، کیا بات ہے؟ کیا امی نے ڈانٹا یا بھیا سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ تو ابھی تک اسکول سے نہیں آئے ہیں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ امی بتا رہی تھی کہ، ہما نے کہا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، میں نے جواب دیا اور اس کو آج کی ساری باتیں بتائیں، اور آخر میں کہا، ہما، مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ امی کو میری رتی برابر قدر نہیں ہے، وہ صرف بھائیوں کو چاہتی ہیں۔ سوچو تو صحیح کہ انہوں نے یہ تک خیال نہ کیا کہ میں بھی ان کی اولاد ہوں۔ ارے سمینہ، تم اتنی دور رنج اور احساس کیوں کرتی ہو؟ بھلا کوئی ماں کے متعلق بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ہی پیٹ کی دو اولادوں میں فرق کرے گی؟ تم تو خواہ مخواہ اپنے دل میلا کرتی رہی ہو۔ دیکھو میری امی کی طرف، دیکھو، گھر میں سب سے بڑی ہوں، اس کے بعد صبا ہے، پھر ہنا ہے، اور سب سے چھوٹا بھائی مسعود ہے، لیکن ہم سب امی اور ابو کی نظروں میں برابر ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مسعود سب سے چھوٹا ہے، اس لیے ہم سب اسی کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں ہر بات میں اس کی برابری تو نہیں کر سکتی، اور یہی نہیں بلکہ ہم تینوں بہنوں کی طبیعتیں ہی جدا ہیں، لیکن خون کے رشتے تو ایک ہیں۔ تم اتنی باتوں کا کیوں خیال کرتی ہو؟ ہما نے مجھے سمجھایا۔ تم کو تو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو چکی ہیں، تم نے مجھے سمجھایا نہیں۔ سمجھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں اس مرتبہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ امی بھائیوں کو زیادہ چاہتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں رضیہ خانم آ گئیں اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹی، کیا تم کسی سے لڑ کر آ رہی ہو؟ نہیں، میرے بجائے ہما نے جواب دیا اور ان کو میری افسردگی کی وجہ بتائی۔ انہوں نے فوراً مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہا، ارے تم بھول کر بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ رشیدہ بہن تم کو جس قدر چاہتی ہیں، اس کا عشرہ عشیر بھی خسرو اور پرویز کو نہیں چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ میری سمینہ میری آنکھوں کا تارا ہے، مجھے یہ 10 بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے، اور یوں بھی چھوٹی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ان کا کسی معاملے میں موڈ خراب ہوگا، اس لیے ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہوگی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ یہ تو تمہارے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ کر لانے کو تیار ہیں۔ تم کیا جانو وہ تمہاری کتنی تعریف کرتی ہیں۔ چند منٹ اسکول سے آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ 10 مرتبہ مجھ سے پکار کر پوچھتی ہیں کہ لڑکیاں اسکول سے آئیں یا نہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم ایک پل کے لیے بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہو تو وہ کتنی بے چین رہتی ہیں۔ رضیہ خالہ نے اس طرح کہا کہ مجھے ایک بار پھر ان کی بات پر یقین سا آ گیا۔ میں نے محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے پیار سے میرے بال سنبھالے اور آہستہ میرے رخساروں کو چھو کر بولی، توبہ توبہ، کوئی اپنی امی کے متعلق یہ بھی سوچ سکتا ہے؟ چل ہٹ پگلی کہیں کی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بچہ سمجھ کر مجھے پھر بہلا دیا اور بات بظاہر ختم ہو گئی۔ لیکن وہ ایک دن بعد دوپہر کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی تو میں نے رضیہ خالہ کو امی سے کہتے سنا کہ رشیدہ، یہ بہت بری بات ہے، آج کل کی لڑکیاں بڑی ذہین اور حساس ہوتی ہیں۔ تم کو کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے کہ سمینہ کے دل میں کوئی خیال ہو۔ تم جانتی ہو کہ پرسوں کی ذرا سی بات کا اس کا دل پر کتنا چھوٹا ہو گیا۔ اس نے تمہاری یہ ذرا سی بات کتنی محسوس کی۔ توبہ ہے، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ تم جانو کہ بیچاری سمینہ تو برا بھلا ہر طرح کھانا کھا لیتی ہے، ان لڑکوں ہی کے منہ سیدھے نہیں رہتے، اس لیے میں نے کہہ دیا، امی نے ذرا سا پریشان ہو کر کہا۔ لیکن بچے تو ان باتوں کو نہیں سوچتے، وہ تو ذرا سی بات میں مرجھا جاتے ہیں اور ذرا سی بات میں پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد امی واقعی ذرا سا پچھتائیں اور دوسرے یا تیسرے دن مجھے بازار لے جا کر عمدہ سا فراق کا کپڑا دلوایا، جس کے پھول مجھے بہت پسند تھے، اور چند دنوں کے بعد میں پھر اس واقعے کو بھول گئی۔ چند دنوں بعد ایک دن سخت گرمی پڑی، ایسی زبردست لو چلی کہ خدا کی پناہ۔ میں اور ہما جب اسکول سے آئے تو پسینے میں شرابور تھے، سر کے بال ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے تھے، بدن کے کپڑے بھیگ بھیگ کر خشک ہو رہے تھے، اس پر سے کراچی کی گرد و مالان الحفیظ
لیکن امی نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میں نے کپڑے بدلے، منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اتنے میں بھائی جان اور بھیا بھی آ گئے۔ ان کو دیکھتے ہی امی تڑپ کر اٹھیں اور بولیں، ہائے اللہ، کتنی لو چلی ہے، تم لوگ تو آتے آتے جھلس گئے ہوگے، آؤ ادھر آؤ پنکھے کے نیچے۔ اتنے میں بھیا سراہی اور گلاس کی طرف لپکے، لیکن امی نے فوراً روکا اور کہا کہ خبردار پانی نہ پینا، کلیجے میں جا کر لگے گا، خدا نخواستہ بیمار پڑ جاؤ گے، دیکھو تو چہرہ کیسا تمتما رہا ہے۔ ارے پرویز تو بالکل مرجھا گیا۔ جاؤ بیٹے منہ ہاتھ دھو لو۔ میں نے ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سنا، ایک نظر چولہے کی طرف ڈالی جس میں آگ باقی تھی، اور میں دھوپ کے رخ بیٹھے ہوئے باورچی خانے میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ آج واقعی میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ میں وہاں سے اٹھی تو سیدھی امی کے پاس گئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر کہا، ہاں بس ہم کو معلوم ہو گیا کہ آپ ہم کو نہیں چاہتی ہیں، بس بھیا اور بھائی جان ہی کو چاہتی ہیں، انہی سے محبت کرتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے واقعی آنسو بہانا شروع کر دیے۔ اب تو امی بہت گھبرائیں، فوراً مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہا، یہ تو نے کس سے سن لیا کہ میں تجھے نہیں چاہتی؟ تو تو میری جان ہے، میری ننھی سی پیاری گڑیا۔ امی نے مجھے لپٹا کر پیار کیا۔ آپ کو صرف یہ خیال ہے کہ بھیا اور بھائی جان دھوپ میں چلتے چلے آئے ہیں؟ میں بھی تو آئی ہوں نا۔ بس اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں جاؤں گی باورچی خانے۔ بس اتنی سی بات ہے پگلی کہیں کی، میں نے تو سارا کھانا تیرے لیے تیار کر دیا، تو وہاں نہیں جائے گی تو نہ صحیح، میں خود اپنی ننھی سی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھیں اور خود کھانا نکالا اور بولیں، بات یہ ہے کہ میں تو جانتی ہوں کہ میری بیٹی اسکول سے سیدھی گھر آتی ہے، اور اسکول بھی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن یہ دونوں شیطان بڑی دور سے آتے ہیں اور راستے میں کھیلتے کودتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا۔ اس کے بعد وہ 3 دن تک امی میرے دلار پیار کرتی رہیں، لیکن میں نے ان کی ایک دن موقع پا کر ابا سے کہا کہ ابا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امی مجھے کم اور بھائیوں کو زیادہ چاہتی ہیں۔ تو اس میں کیا بات ہو گئی؟ خسرو اور پرویز کو بھی یہی لگتا ہوگا کہ میں ان کو کم اور تم کو زیادہ چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیوں کو باپ اور لڑکوں کو ماں سے زیادہ چاہتی ہے۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اور بیٹی سے بڑھ کر کوئی خدمت گزار نہیں ہوتا، اور ماں کو روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور شوہر کے بعد کما کر لانے کی توقع انہی سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسی مدلل بات کہی کہ میں ان کی صورت دیکھتی رہی، اور انہوں نے جب مجھے حیران دیکھا تو کہا، لیکن یہ یاد رکھو، جنت ماں کے قدموں کے نیچے سے باپ کے نیچے نہیں۔ تم کو ان کا مرتبہ نہ بھولنا چاہیے، ان کی اطاعت اور خدمت گزاری میں کمی نہ کرنا۔ میں نے تو اس دنیا میں یہی دیکھا ہے کہ ماں کو اپنی بیٹی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب بیٹوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بہوئیں گھر میں آتی ہیں۔ ابا نے نہ جانے کس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میرے دل میں اتر گئی، ایسی نقش ہو گئی کہ آج تک نہیں نکلی۔ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل ان کی بات یہ ضرور سچ نکلے گی۔ اب میرے میٹرک کے دن قریب آ چکے تھے۔ لڑکیوں نے ہاکس بے پر پکنک کا پروگرام بنایا تھا تاکہ اسکول چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ ہنس بول لیں۔ ہر لڑکی خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن میرے جانے کا کوئی سوال نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابا اس قسم کی تفریحوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اسی وجہ سے ہم لوگ سینما اور پارکوں میں بھی گھومنے کے عادی نہ تھے۔ مجھے دیکھ دیکھ کر اکثر محلے کی عورتیں اپنی لڑکیوں سے کہا کرتی کہ آخر سمینہ بھی تو ہے، نہ کہیں آتی ہے نہ جاتی ہے، ہم نے تو ایسی ہیرا لڑکی بہت کم دیکھی ہے۔ میری سہیلیوں نے چلنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ابا کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ رہ گئی ہما تو میرے ساتھ تھی، اگر میں جاتی تو اس کو بھی رضیہ خالہ بھیج دیتی، اور اب میں نہیں جا رہی تھی تو وہ بھی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت مجھ سے مختلف تھی۔ اس کا دل ہنسنے بولنے سیر و تفریح کرنے کے لیے بے چین تھا، اس لیے اس نے اپنی امی سے کہا، آپ مجھے اور سمینہ کو پکنک پر جانے کی اجازت دلوا دیجیے۔ میں ان سے کیا کہہ سکتی ہوں بیٹی، تمہارا معاملہ دور ہے، اگر تمہارے باپ یہاں ہوتے تو ان کو اختیار تھا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں کیا کہوں، اور پھر سمینہ بھی نہیں جا رہی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، رضیہ خالہ نے اپنی بیٹی سے کہا، اور اس کے بعد میری امی کے پاس آ کر ان سے ذکر کیا۔ میں کیا بتاؤں رضیہ بہن، میں تو ان کی دقیانوسی طبیعت سے عاجز ہوں۔ ارے یہی عمر تو لڑکیوں کے ہنسنے بولنے کھیلنے کھانے کی ہوتی ہے، اور وہ اس کو قابل ہی نہیں تھے، میرے اختیار میں نہیں ہوتا۔
میں تو بھجوا دیتی، آخر دنیا میں اور لڑکیاں بھی تو ہیں، انہی کی بیٹی سمینہ سے نرالی نہیں ہے کہ نہ کہیں آئیں نہ جائیں، نہ سینما نہ سیر نہ تماشا، امی نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ ایک حد تک وہ بھی درست ہیں رشیدہ بہن، لیکن بہرحال یہ بچیاں ہیں، ان کو نہ جانے آزاد چھوڑتے بنتا ہے نہ ان کا دل مارتے بنتا ہے، رضیہ خالہ نے جواب دیا۔ آزادی کی تو آج کل بات ہو رہی ہے، میں تو کہتی ہوں ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، دنیا میں کیا بار بار تھوڑی آنا ہے۔ امی نے اس لہجے میں کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اگر گھر میں صرف ان کا راج ہوتا تو شاید یہاں کا ماحول مختلف ہوتا، اور اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک نئی خلش پیدا ہو گئی، اور اس کو رفع کرنے کے لیے میں نے ایک دن رضیہ خالہ سے کہا، خالہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابا کی بنسبت امی زیادہ آزاد خیال ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی، مگر تم نے یہ بات کیوں سوچی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس لیے کہ پرسوں وہ کہہ رہی تھیں، اور اس کے بعد میں نے ان کے جملے دہرا دیے۔ مجھی سے تو بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا۔ ہاں آپ ہی سے کہہ رہی تھیں، یاد ہے نا؟ کہنے کو تو انسان بہت سی باتیں کہہ دیتا ہے، اور وہ بھی کیا غلط کہہ رہی تھیں کہ یہ دن لڑکیوں کے ہنسنے بولنے اور کھانے کھیلنے کے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ اگر ان کے پاس موٹر یا گاڑی ہوتی تو تم کو لے کر خود سیر کو نکل جاتی، لیکن وہ بھی حالات سے مجبور ہیں۔ خوبصورت سے بات بنانے میں رضیہ خالہ کا جواب نہ تھا۔ انہوں نے پھر اسی لہجے میں بات کی کہ مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن میں خاموش نہ رہ سکی اور چند لمحوں بعد کہا، میرا خیال ہے کہ گھر کی باغ دوڑ اگر امی کے ہاتھ میں ہوتی تو گھر کا نقشہ دوسرا ہوتا۔ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے۔ اس وقت تو وہ یہ بات اس لیے کہہ رہی تھیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تمہارے ابا اور ہما کے ابا کی طرح انہوں نے بھی باہر کی دنیا دیکھی ہوئی تھی، تو وہ بھی یہی کہتی جو ابا کہہ رہے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر سرسری طور پر کوئی بات کہہ دینا الگ ہے، اور عملی زندگی میں اس کو کر کے دکھانا دوسری بات ہے، سمجھیں؟ انہوں نے پیار سے میرے گال تھپ تھپا کر کہا، اور اس کے بعد میں پھر ہما کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ میرے دونوں بھائی خسرو اور پرویز مجھ سے بڑے تھے، لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ در حقیقت مجھے اتنا ہی چاہتے تھے جیسے کہ بڑے بھائیوں کی اکلوتی بہن کو چاہنا چاہیے۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز میرے لیے بغیر کھائی نہیں۔ اگر میں کہیں جاتی تو وہ بے چین رہتے، دیر ہوتی تو ان کی نگاہیں مجھے تلاش کرتیں۔ پرویز یعنی بھیا چونکہ مجھ سے صرف 1.5 سال بڑے تھے، اس لیے ان سے اکثر و بیشتر ایسی لڑائیاں ہو جاتی جیسے تلے اوپر کے بھائی بہنوں میں ہوتی ہیں، لیکن بھائی جان یعنی خسرو سے اس کا بھی سوال نہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 برس بڑے تھے، اس لیے کچھ زیادہ ہی روب ڈالا کرتے تھے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے باوجود ہم لوگ آپس میں شیر و شکر کرتے تھے۔ مجھے بھائی جان سے زیادہ بھیا سے محبت تھی۔ اگر ان کے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بے چین ہو جاتی، کھڑکی میں کھڑی انہی کی راہ دیکھا کرتی۔ جس دن اسکول بند ہوتا میں ان کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور پکاتی، اس کو کھا کر وہ بہت خوش ہوتے، لیکن اس کے بعد مجھے چھیڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کہہ دیتے، اور ان کی باتوں پر میں منہ ڈھانپ کر رونے لگتی۔ اس وقت امی نے پورے اختیارات کام میں لاتی، بھیا کو ڈانٹتی، مجھے چمکارتی، اور آخرکار بھائی جان کی مداخلت سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا اور ابا کے کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جوں جوں امتحانات کا زمانہ قریب آ رہا تھا، ہم لوگوں کی توجہ کھیل کود اور باتوں سے ہٹ کر کتابوں پر مرکوز ہو رہی تھی۔ بھیا اور بھائی جان دونوں شروع سے ہی ایک ہی جماعت میں تھے، اور اب دونوں ایک ساتھ فیل ہو کر میرے ساتھی ہو گئے تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ پڑھنا تھا۔ دونوں ازسرنو پورا امتحان دینے کی تیاری کر رہے تھے، اسی لیے وہ سپہر کو اپنی کتابیں اٹھا کر اپنے اسکول کے ماسٹر کے ہاں پڑھنے جاتے اور وہاں سے گھر آتے۔ میں چائے تیار کر کے رکھتی، جس کو وہ دونوں جلدی جلدی حلق سے اتار کر ایک اور ٹیوشن سینٹر چلے جاتے، یہاں سے رات کھانے کے وقت لوٹتے۔ اس وقت کبھی بھی ہما کے گھر ہوتی اور کبھی ہما میرے گھر، اور ہم دونوں مل کر امتحان کی تیاری کرتے، اور جب یہ دونوں واپس آتے تو میں کہتی، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو کوئی پڑھانے اور بتانے والا موجود ہے، ہم لوگ تو اس سوال کے پیچھے سر پٹک رہے ہیں۔ ہائے اللہ بھائی جان بتا دیجئے نا، میں لجاجت سے کہتی۔ لاؤ میں بتاؤں، بھیا کہتے۔ بھیا اگر آپ سنجیدگی سے بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مذاق نہ کریں، ہما کہتی۔ اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ بڑے آئے وہاں سے جیسے کہ خود کو آتا ہے جو ہم کو بتائیں گے، میں بھیا سے کہتی، اور بھیا جان کہتے اور بھائی جان کہتے، خیر خیر میں بتاؤں گا، یہی نہیں بلکہ اہم سوالات بھی لا دوں گا،
لیکن تم رات کو 10 کے بعد مجھے چائے پلاؤ گی؟ ہم لوگوں کو واقعی کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اس لیے جب ریاضی اور سائنس میں ہماری گاڑی نہ چلتی تو انہی کی خوشامد کرتے، ایک بار کیا 10 بار چائے بنا دیتے۔ لیکن جب معاملہ انگریزی یا اسلامیات کا یا کسی اور مضمون کا ہوتا تو ہم ان کی بالکل پرواہ نہ کرتے اور سر جوڑ کر ابا کے پاس بیٹھ جاتے، اور وہ اس قدر دلچسپی اور توجہ سے ہم کو پڑھاتے اور ایسی ایسی باتیں کرتے کہ ہم پہروں اس میں غرق رہتے۔